آرمی چیف فیلڈ مارشل سید داسم منیر کی دورہ تہران کے دوران ایران کے چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال، باہمی دفاع میں تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں فوجی تعاون، سیکیورٹی میکانزم میں بہتری، علاقائی استحکام پر بھی بات چیت ہوئی۔ جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز تہران آمد پر فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل داسم منیر وزیر اعظم کے ہمراہ ایرانی سپریم لیڈر اور صدر سے بھی ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان پہنچ گئے۔ میزبان وزیر خارجہ اور پاکستانی سفیر قاسم محی الدین نے استقبال کیا۔ شہباز شریف پاکستان، ترکی، آذربائیجان سے فریقی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات بھی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا طاہر اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ وزیر اعظم دورہ ایران مکمل کر کے آذربائیجان پہنچے۔ وزیر اعظم دورہ مکمل کر کے تاجکستان بھی جائیں گے۔ کالی گھٹائیں، تیز ہوائیں اور برسات۔ اسلام آباد سمیت ملک کے کئی شہروں میں پھر طوفانی ہوائیں چل پڑی۔ اسلام آباد کے غازی ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، طوفانی ہواؤں سے بل بورڈ گر گئے۔ مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلابی صورتحال، بلگرہ نالے میں طغیانی آ گئی، متعدد گھر تباہ ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی بادل برس پڑے۔ سوات، دیر بالا، چترال، ملاکنڈ میں تیز آندھی اور بارش، بٹخیلہ میں سائن بورڈ اور بل بورڈ گر گئے۔ پشاور شہر اور گرد و نواح میں بھی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کوئٹہ اور گرد و نواح میں گرد آلود تیز ہوائیں چلنے لگی۔ کراچی میں طوفانی بارش کی پیش گوئی کے بعد KPT کا الرٹ جاری۔ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد اسلام آباد میں ہوگا۔ زونل اور ضلعی رؤیت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس متعلقہ مقامات پر ہوں گے۔ چاند کی رؤیت کے حوالے سے اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔ سپارکو کے مطابق آج چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سعودی عرب میں ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا۔ سعودی ماہر فلکیات کے مطابق آج چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ مودی کا بیان نفرت انگیز اور پرتشدد ہے۔ پاکستان مودی کے بیان کو لاپرواہی اور اشتعال انگیزی سمجھتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے بیان پر وزارت خارجہ کا رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اپنی سالمیت، خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے گا۔ عالمی برادری کو بھارت کی بیان بازی کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھارت کی بیان بازی سے خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچتا ہے۔ مودی کے بیان کا مقصد جغرافیائی تبدیلی اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ بھارت کو اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی پر غور کرنا چاہیے۔ بڑی جگہ سائے کے بعد بھی مودی کو عقل نہ آئی۔ دہشت گردوں کے مہا گرو کی پھر سے گیدڑ بھگتیاں۔ گجرات کے قصائی کا گجرات میں یہ منہ اور مسور کی دال کے مستاق، انوکھا خطاب، خیالی پلاؤ پکا ڈالا۔ کہا پاکستان سے آتنک ختم کرنے پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ مودی 3 رافیل سمیت 6 طیارے S-400 سسٹم کی تباہی بھول گیا۔ سبق نہ سیکھا تو عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کے شیر دل جوان بنیان و مرصوص بننے میں لمحہ بھی نہ لگائیں۔ امن کے دشمن نریندر مودی کی پاکستانی نوجوانوں کو کھلی دھمکی، نوجوانوں کا مودی کو منہ توڑ اور 2 ٹوک جواب۔ کہا مودی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ احمقانہ باتیں کر رہا ہے۔ اس نے پہلے پلوامہ اور اب پہلگام کا ڈرامہ رچایا۔ یہ صرف ووٹ لینے کے حربے ہیں۔ پاکستانی نوجوان کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ مودی ہمارے جوانوں کو مخاطب کر کے روٹی اور گولی کا ذکر کر رہا ہے۔ مودی کو کہنا چاہتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کس قوم اور فوج کو للکارا ہے۔ ایکس سروس مین کی پریس کانفرنس۔ کہا پاک فضائیہ نے جو دشمن کے ساتھ کیا وہ صرف بھارت نہیں پوری دنیا نے دیکھا۔ مودی نے اہم قومی سلامتی کے معاملات کو بھی سیاسی بنا دیا۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے مودی حکومت پر سوال اٹھا دیا۔ کہا پہلگام اور پلوامہ جیسے واقعات الیکشن کے موقع پر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ڈرامہ بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تجزیہ کار اجے ساہنی نے بھی بھارتی حکومت کی نااہلی اور بھارتی میڈیا کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا۔ بھارتی چینل دیوار کو انٹرویو میں میزبان کرن تھاپر کے سوال پر بولے
بھارتی میڈیا جھوٹ کی تشہیر کر رہا ہے. سچ یہ ہے کہ آپریشن سندور محض سیاسی شو تھا. بھارت میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی کی خارجہ پالیسی کو مکمل طور پر ناکام قرار دے دیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، پاکستان کے خلاف کسی ملک نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا. وزیر خارجہ جے شنکر کے انٹرویو پر تنقید کرتے ہوئے پوچھا، پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کی مذمت میں کسی ایک ملک نے بھی بھارت کی حمایت کیوں نہیں کی؟ امریکی صدر کو ثالثی کے لیے کس نے کہا؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سربراہی میں ارکان پارلیمان کی کمیٹی 30 مئی کو غیر ملکی دورے شروع کرے گی. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کا 2 جون سے امریکی حکام سے ملاقاتوں کا آغاز ہوگا. امریکی حکام کو پاک بھارت کشیدگی پر پاکستانی موقف پر بریفنگ دی جائے گی. بھارت کی ڈس انفارمیشن سے آگاہ کیا جائے گا. کمیٹی 9 جون کو امریکہ سے برطانیہ روانہ ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس. سربراہ نون لیگ نواز شریف کو آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ پر بریفنگ. بتایا گیا پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 11 ارب تک رکھا جائے. پنجاب میں پہلی بار ایک سال کے دوران 724 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ ترقیاتی بجٹ استعمال کرنے کا ہدف 900 ارب روپے ہے. خود کو جمہوری پارٹی کہنے والوں نے کل پارٹی کے جھنڈے جلائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے، ہم نے احتجاج نہیں روکا. مظاہرین ریڈ زون میں آئے تو ایس او پیز کے مطابق شیلنگ ہوئی. بلاول بھٹو کا کہنا ہے، عوام سے براہ راست ٹکراؤ کی حکمت عملی خیبر پختونخوا حکومت کو مہنگی پڑے گی. صوبہ بچاؤ تحریک کا دائرہ کار اب خیبر پختونخوا کی گلی گلی تک پھیلے گا. پارٹی کے صوبائی صدر محمد علی شاہ سے فون پر گفتگو میں پشاور میں ریلی کے انعقاد پر شاباش دی. بانی پی ٹی آئی سے 2 بہنوں کی ملاقات. عظمیٰ اور نورین خان نے 40 منٹ طویل ملاقات کی. بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقات بھی ہوئی. بانی اور بشرا بی بی کے لیے 2 روم کولر، پھل اور کپڑے اڈیالہ پہنچا دیے گئے. جیل انتظامیہ نے پھل کپڑے لے جانے کی اجازت دے دی. روم کولر باہر ہی روک لیا. سی ای او کے الیکٹرک کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس سے باہر نکال دیا گیا. ارکان نے مونا سلوی کی معذرت مسترد کر دی. مزید سننے سے بھی انکار. ارکان کے اصرار پر چیئرمین کمیٹی کا سی ای او کے الیکٹرک کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا فیصلہ. سی ای او کے الیکٹرک نے اجلاس میں کراچی چیمبر کے نمائندے کو زوم پر بلانے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا، انہیں زوم کی سہولت دی، مجھے کراچی سے کیوں بلایا؟ کمیٹی ارکان کا مونا سلوی پر برہمی کا اظہار. وزیراعظم شہباز شریف نے ڈسکوز کی نجکاری یا صوبوں کو منتقلی میں تیزی کی ہدایت کر دی. ذرائع کے مطابق ٹاسک فورس کو مشاورت تیز کر کے سفارشات تیار کرنے کا کہا گیا ہے. پاور ڈویژن کا کہنا ہے، پہلے مرحلے میں آئسکو، گیپکو اور فیسکو کی نجکاری مکمل ہوگی. تینوں کے نقصانات دیگر کمپنیوں کے مقابلے میں کم ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی دورہ ایران میں مرشد آمد. صوبہ خراسان کے گورنر جنرل نے وزیر داخلہ کا خیر مقدم کیا. محسن نقوی کی حضرت امام رضا کے روضے پر حاضری. امن و سلامتی، ترقی و خوشحالی اور خطے میں استحکام کے لیے دعا کی. وزیر داخلہ نے کہا، پاکستان اور ایران زائرین کے لیے مل کر اقدامات کریں گے. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات. ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال. شرجیل میمن کا کہنا تھا، مستقبل الیکٹرک گاڑیوں کا ہے. سندھ حکومت الیکٹرک وہیکل سیکٹر میں غیر معمولی پیش رفت چاہتی ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک کی معاونت سے ہم اپنی منصوبوں کی رفتار میں تیزی لا سکتے ہیں. پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ 10 گنا تک بڑھانے کا فیصلہ. کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر والد ذمہ دار قرار. مقدمہ درج ہوگا. ون وہیلنگ یا خطرناک ڈرائیونگ پر بھی پرچہ کٹے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. ٹریفک پولیس کو جدید پیٹرول وہیکل اور آلات دینے کی منظوری دے دی گئی.
مریم نواز نے کہا ٹریفک نظام میں بہتری نظر نہیں آ رہی، ٹھوس اور پائیدار اقدامات کرنے ہوں گے۔ شہر کی سڑکوں پر ٹریفک صورتحال کا جائزہ خود لیتی۔ سندھ کے اسکولوں میں تحائف دینے کی روایت ختم۔ سندھ حکومت نے سرکاری تقریبات میں بچوں کے ذریعے مہمانوں کے استقبال، اجرک و ٹوپی اور دیگر تحائف دینے پر پابندی عائد کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق احکامات کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ 53 کروڑ روپے کی جعل سازی اور فراڈ کیس۔ سیشن عدالت نے نادیہ حسین اور دیگر کی عبوری ضمانت پر فیصلہ مؤخر کر دیا۔ فیصلہ ہفتے کو سنایا جائے گا۔ وکیل نے کہا نادیہ حسین کا قصور صرف یہ ہے کہ ملزم عاطف خان کی بیوی ہے۔ پولیس نے کہا دونوں ملزمان کی ملی بھگت سے عاطف خان نے 53 کروڑ روپے بزنس میں لگائے۔ نجی کمپنی کو 530 ملین روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ آئی جی سندھ نے مورو میں قوم پرست تنظیم کے احتجاج، ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھیراؤ کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ سربراہ مقرر۔ کمیٹی ذمہ داروں کا تعین کر کے 7 روز میں رپورٹ دے گی۔ مشتعل مظاہرین نے وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کے گھر میں توڑ پھوڑ کے بعد آگ لگائی تھی۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری کے بعد اسکول میں قائم کیمپ میں آگ لگ گئی۔ ایک معصوم بچی جان بچانے کے لیے دوڑتی رہی۔ بچی کا پورا خاندان حملے میں شہید ہو چکا تھا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی ماہر فرانسسکا نے بھی بچی کی ویڈیو شیئر کی اور لکھا ہمیں یہ قتل عام روکنا ہوگا۔ اس طرح بچوں کو جلتے ہوئے دیکھنا تباہ کن ہے۔ امید ہے فلسطینی ہمیں معاف کر دیں گے۔ اسرائیلی بمباری میں 24 گھنٹے کے دوران 81 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف ٹوکیو میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر احتجاج۔ ناروے میں مظاہرین نے وزارت خزانہ کے دفتر پر قبضہ کر لیا۔ سیول میں بھی ریلی نکالی گئی۔ مسجد اقصی کی مذہبی، تاریخی، قانونی حیثیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کی جانب سے اسرائیل کے اشتعال انگیز اقدامات کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان مقدس مقامات کی حرمت اور تاریخی حیثیت کے تحفظ کا مطالبہ کرتا ہے۔ بے گھر فلسطینی خاندانوں کو پناہ دینے والے اسکول پر حملہ اسرائیلی ظلم کی نئی مثال ہے۔ حملے میں بچوں سمیت درجنوں افراد کی شہادت اقوام عالم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسرائیل کے حملوں کو فوری روکا جائے اور اسے جواب دہ بنایا جائے۔ پی ایس ایل کے بعد پاک بنگلہ دیش سیریز کے لیے سجے گا میدان۔ 3 میچوں کی T20 سیریز کے لیے دونوں ٹیموں کی تیاریاں۔ پی ایس ایل کے بعد اسکواڈ میں شامل تمام کھلاڑی لاہور میں جمع ہوئے۔ فوٹو شوٹ بھی ہوا۔ کھلاڑیوں نے قذافی اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس کی۔ بنگلہ دیش نے آخری بار 2020 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ گرین شرٹس نے ٹائیگرز کو سیریز میں وائٹ واش کیا تھا۔ 3 میچز کی سیریز کل سے شروع ہوگی۔ تمام میچ رات 8 بجے کھیلے جائیں گے۔ میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ امریکہ میں پاکستان کی نوجوان کھلاڑی کی کامیابی۔ سحرش علی نے یو ایس جونیئر گولڈ سرکٹ اسکواش کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں اپنی بہن ماہنور علی کو سخت مقابلے میں 3-2 سے شکست دی۔ فتح پر سحرش نے کیریئر کا 70واں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اور شہر شہر قربانی کے جانوروں کی خریداری، کسی کو بیل کی تلاش تو کوئی بکرے کا متلاشی۔ مویشی منڈیوں میں جانوروں کی آرائش کے سامان کی فروخت، پھولوں کی لڑیاں، گجرے، جھانجر، مالائیں خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔